يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. سامعین، آج 9 مارچ 2024 ماہ رمضان مبارک ایک مقدس اور مطہر اور پاکیزہ ایام کی آمد ہے۔ ماہ مقدس کے متعلق آج ہم انشاءاللہ العزیز قرآن و حدیث سے کچھ حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے انسان کو زمین پر بھیج کر اس کو اپنا خاص بندہ بنانے کے لیے ایک برگزیدہ اور صفات ملائکہ عطا فرمانے کے لیے کچھ ایسی عبادات عطا فرمائی ہیں کہ جن پر عمل کر کے انسان اللہ تعالی جل شانہ اور اس کے محبوب نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا محبوب بن سکتا ہے۔ ان عبادات میں سے ایک عبادت اور ایک قرب الہی کا ذریعہ ایسا بھی ہے جس کو قرآن پاک نے ایسے بیان فرمایا۔ دوسرا پارہ اور آیت نمبر 180، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس میں اللہ تعالیٰ خطاب فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جن کو میرے محبوب کے قدموں کے صدقے ایمان کی دولت مل چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ایمان کی دولت ملنے کے بعد ایمان کے مسلمان ہونے کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ کیا ہے؟ فرمایا کتب علیکم الصیام، میں نے تم پر روزے فرض کر دیے۔ یا اللہ کیوں؟ کس لیے؟ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، اس لیے کہ تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان پر بھی میں نے روزے فرض کیے۔ اس کا ایک خاص مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم اس عبادت کے ذریعے متقی پرہیزگار بن جاؤ اور ان صفات کو حاصل کرنے کے بعد اے میرے بندو تم میرے خاص بندوں میں شامل ہو۔ سبحان اللہ۔ اس آیت مقدسہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی ہر لمحہ ہر وقت اپنے بندوں سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اے میرے بندو اپنے پیدا ہونے کا مقصد تلاش کرو، زندگی کی نعمت ملنے کا مقصد تلاش کرو، اور وہ مقصد ہے قرب الہی اور قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین و سامعین، اس آیت مقدسہ سے ہمیں ایک خاص عبادت جسے روزہ کہا جاتا ہے اس کے متعلق آگاہی ہوئی۔ اب روزہ کیا ہے؟ روزے کا معنی ہے کچھ محدود وقت تک کچھ کھانا پینا نہیں،
اور نہ ہی ممنوع کاموں کے قریب جانا، ان کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ تو جب ہم ممنوع کاموں کو اس خاص مدت میں چھوڑ دیں گے، ان کے قریب نہیں جائیں گے اور کچھ نہیں کھائیں پیئیں گے، تو وہ ایک ہمارا پیریڈ جو فجر سے لے کر مغرب تک تسلسل میں جاری رہے گا، اس پیریڈ میں بھوک اور پیاس کا احساس ہوگا، اور جو کام ان اوقات سے ہٹ کر ہمارے اوپر حلال ہیں ان کاموں سے رک جائیں گے، اور صرف جس میں ہم یہ خصوصاً اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ اگر ممنوع کاموں کے قریب جاتے ہیں یا اس خاص وقت میں کچھ کھاتے اور پیتے ہیں تو ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ تعالی جل شانہ ہمیں دیکھ رہا ہے اس ماہ مقدس میں مسلسل 29 یا 30 دن اس نظریے کی پریکٹس کرنے کا نام قرب الہی۔ اللہ رب العزت جل شانہ ہر وقت چاہتا ہے کہ بندہ کسی نہ کسی ذریعے سے، کسی نہ کسی بہانے سے وہ میرے قریب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ان اوقات میں یا اس محدود پیریڈ میں وہ مجھے اپنے سامنے حاضر و ناظر سمجھ کر ممنوع کاموں کے قریب نہیں جاتا، کھانے پینے کے قریب نہیں جاتا۔ حالانکہ انسان اگر اکیلا بھی کمرے میں بیٹھا ہے، وہ یہ چاہے کہ مجھے کوئی انسان نہیں دیکھ رہا تو میں کھا پی لوں، نہیں، اس وقت یعنی روزے کی حالت میں انسان کے اندر یہ پریکٹس شروع ہو جاتی ہے کہ میں اس زمین پر جو کچھ بھی کروں گا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو ہر وقت میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، بس یہی چیز میرا رب ہم سے چاہتا ہے۔ میرا رب چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے قریب ہو اور وہ ہر وقت مجھے اپنے سامنے دیکھے۔ سامعین، روزہ ماہ رمضان مبارک اللہ تعالی نے ہمیں اس لیے نعمت عطا فرمائی ہے، سال میں ایک مہینہ جس کا اللہ نے ذکر خود بھی فرمایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، اے میرے محبوب کے امتیوں، امت محمدیہ، میں نے آپ سے پہلے بھی ساری امتوں کو کسی نہ کسی انداز میں اس روزے کی نعمت عطا فرما کے متقی اور پرہیزگار بنایا۔ تو رب چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کی امت کو بھی یہ نعمت روزہ دے کر متقی اور پرہیزگار بنایا۔ سامعین، رمضان مبارک ہمارے سامنے اور ہمارے پاس ایک بہترین زندگی کا مقصد لے کر آتا ہے، جس مقصد کو پانے والے پھر اپنے رب کے قریب ہو جاتے ہیں، اور جو اس مہینے میں اس مقصد سے محروم رہتے ہیں وہ پھر اللہ اور اس کے محبوب کی ناراضگی کا شکار ہے۔ تو رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی ایک فضیلت تو یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جنت میں ایک دروازہ رکھا ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے، اس کا نام ریان ہے، اور یہ خاص دروازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دروازے سے جنت میں وہی لوگ داخل ہوں گے جنہوں نے دنیا میں
میری رضا کی خاطر، مجھے خوش کرنے کی خاطر خصوصاً ماہ رمضان مبارک میں روزے رکھے اور ہر ممنوع کام سے دور رہے، اپنی خواہشات کو میری رضا کی خاطر چھوڑ دیا، تو جب وہ یہ پریکٹس کر کے اس مہینے کو مکمل کر کے وہ فارغ ہو گئے، تو میرا رب فرماتا ہے تو پھر میں میدان معاشر سے جب فارغ کروں گا، جزا و سزا کے بعد جب لوگوں کو فارغ کروں گا، تو پھر یہ روزہ دار جب جنت میں داخل ہوں گے تو اس دروازہ سے داخل ہوگا، اور اس دروازہ کے ذریعے وہ جنت میں اعلیٰ مقام پائیں، اور تمام دنیا کے روزہ دار جب اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد اس دروازے کو بند کر دے گا۔ یعنی اس حدیث پاک سے میں یہ بھی سبق ملا، یہ بھی سمجھ آئی کہ یہ دروازہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں اپنے خاص بندوں کے لیے رکھا، عام لوگ اس میں داخل نہیں ہو سکیں گے، ان کے لیے علیحدہ دروازے ہیں ان کے عملوں کے مطابق۔ اور یہ جو ریان دروازہ ہے، یہ خاص دروازہ ہے رمضان مبارک کا احترام اور صحیح طرح سے روزہ نبھانے والوں کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ایک بہت بڑا انعام ہے۔ حاضرین سامعین، ماہ مقدس کی آمد ہے، یہ شوق اور ذوق کے لیے مسلمانوں میں ایک جذبہ پیدا کرنے کے لیے میں اپنا یہ ولاگ ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ لوگوں، ہماری زندگی کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا ہے۔